رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز طلبہ، گزشتہ ہفتہ جمعہ کے کچھ اعمال بتائے گئے تھے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہونا چاہیے اور کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن کی سنتوں میں ایک اہم سنت ہے نظافت اختیار کرنا۔ نظافت کا معنی ہے صفائی۔ ایک چیز ہے طہارت اور ایک ہے نظافت۔ طہارت کے معنی ہے پاک ہونا، جو نماز کے لیے شرط ہے۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہے نظافت۔ اسلام میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کا حکم فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ وہ پاک رہے جنابت سے، حدث سے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف رہے، گندا نہ رہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ لن يدخل الجنۃ الا کل نظیف، جنت میں صاف رہنے والا آدمی ہی داخل ہوگا، گندا رہنے والا آدمی داخل نہیں ہوگا۔ تو جس طرح پاکی یہ ضروری ہے، اسی طرح صفائی بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں 10 من الفطرہ، 10 چیزوں کو فطرت کی چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی وہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی سنت رہی ہیں۔ یہ انسان کی فطرت کی چیز ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، بغل کے بال کو صاف کرنا، زیر ناف کو صاف کرنا۔ یہ تمام چیزیں صفائی سے متعلق ہیں کہ آدمی اگر مسواک کرے گا، کلی کرے گا تو منہ صاف رہے گا، دانت صاف رہے گا، منہ کی بدبو سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر ناک صاف کرے گا تو ناک میں گندگی جمع نہیں ہوگی، ناک سے مہک اور بدبو نہیں آئے گی۔ اگر آدمی بغل کے بال کو اور زیر ناف کو صاف کرے گا تو اس صورت میں آدمی کے بغل میں مہک اور بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ ورنہ اگر بغل کے بال صاف نہیں کیے جاتے ہیں تو وہاں پسینہ اور گندگی جم جانے کی وجہ سے ہمیشہ وہ جگہ بدبودار جگہ ہوتی ہے۔ صفائی کے بعد بھی چونکہ جگہ بالکل اندر ہے اور دونوں طرف سے ہاتھ اور جو ہے پہلو کا حصہ جو کی وجہ سے وہاں دبا ہوا حصہ ہے، وہ اس لیے وہاں پسینہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں بدبو زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں کے بال کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو سنت قرار دیا اور غسل کرنے کی اہمیت بتائی، غسل کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا، اور ایک زمانے تک تو غسل کرنے کو آپ نے واجب قرار دیا تھا۔ صحابہ کرام کھیت میں کام کرتے تھے، کھیت میں کام کاج کر کے مسجد میں آ جاتے تھے تو پسینے کی وجہ سے مسجد میں ایک مہک پیدا ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ اعلان فرمایا تھا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر نمازی پر، ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو دیکھیے نظافت
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی فطرت کے اندر داخل تھی، یہ آپ کی طبعی چیز تھی۔ تمام انبیاء کرام ہمیشہ نظیف اور صاف رہے۔ ہم مسلمان جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی کو مہک اور بدبو سے اتنی نفرت تھی کہ واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ایک زوج محترمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد پینے کے بعد یہ فرمایا کہ آپ کے منہ سے فلاں چیز کی مہک آ رہی ہے، تو آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ حالانکہ شہد یہ اللہ کی قدرتی نعمت ہے، اس میں بڑے فوائد ہیں، آپ نے خود اس کی فضیلت بیان کی، یہ ایک حلال پاکیزہ چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی قسم کھا لیے تھے کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ جو چیز اللہ نے آپ کو لیے حلال کیا ہے اس کو آپ نے کیوں حرام کیا؟ یہ لمبا واقعہ ہے، اور اس واقعہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو مہک اور بدبو سے کتنی نفرت تھی، صفائی آپ کی طبیعت میں کس طرح تھی، بار بار آپ مسواک کرتے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ جب بھی گھر میں آتے تو سب سے پہلے مسواک اپنے دانتوں پر رگڑتے، آپ سو کر اٹھتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرنے کا کرتے، سونے کے وقت مسواک کرتے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 5 مواقع سے مسواک کرنا یہ مستحب ہے، وضو کے وقت، نماز کے وقت، یعنی اگر کوئی آدمی ظہر کے وضو سے عصر کی نماز پڑھے تو اس صورت میں عصر کی نماز سے پہلے کم از کم مسواک کر لے، چونکہ زیادہ دیر منہ بند ہونے کی وجہ سے منہ میں ایک مہک ہو جائے، لہذا عصر کے وقت وضو نہیں کرنا ہے۔ پہلے والے وضو سے آپ کو نماز پڑھنی ہے تو پڑھیں، اجازت ہے، لیکن مسواک کر لیں گے تو ثواب ملے گا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح جب دانت پیلا ہو جائے، جب منہ سے بدبو آنے لگے، جب آدمی سو کر جگے، ان مواقع میں مسواک کو مسنون اور مستحب قرار دیا گیا ہے تاکہ ہمارے منہ سے بدبو نہ آئے، اس لیے کہ ہمارے منہ سے اگر بدبو نکلے گی ہم کو احساس نہیں ہوگا، لیکن ہمارے قریب والے لوگوں کو احساس ہوگا، قریب والے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ حدیث میں ہے، بہت مشہور اور صحیح ترین حدیث ہے کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، ان میں سب سے بہترین شعبہ تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اور سب سے ادنا یعنی قریب اور آسان شعبہ۔ ادنا کا معنی سب سے نچلا شعبہ ہی نہیں، ادنا کا معنی محققین کرتے ہیں کہ دنو سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے قریب ہونا، آسان ہونا، کہ سب سے آسان ایمان کا شعبہ ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔ بتائیے اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا شعبہ ہے تو اپنے جسم سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اپنے منہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ ایمان کا کتنا بڑا شعبہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صاف ستھرا رہیں۔ جمعہ کے دن کی ایک اہم سنت ہے نظافت اختیار کرنا، کہ آدمی ناخن کاٹ لے، آدمی مونچھ کے بال جو ہے ترش لے اور کتر لے، بغل کے بال کو صاف کر لے، زیر ناف صاف کر لے، کپڑا دھو لے، بال بڑے ہیں تو سر کو اچھی طرح سے دھوئے۔ من غسل واغتسل کا مطلب یہی ہے کہ اہتمام سے غسل کرے، اپنا سر بھی دھوئے، کپڑا بھی دھوئے، یعنی پورا صاف ستھرا ہو جائے، پھر جمعہ میں جا کر اللہ کے سامنے حاضری دے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی نشانی گندا رہنا ہو گیا۔ اگر گلی گندی ہے، بدبو آ رہی ہے تو یہ علامت سمجھی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، اس لیے کہ دوسرے لوگوں کا محلہ اتنا گندا نہیں ہوگا۔ آج ہم اس کو بزرگی سمجھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے جو ہے گندے ہوں، ہمارا منہ گندا ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ ہم بہت مرتبہ ایک ہی بنیان کو جو ایک ہفتے تک چلاتے ہیں، غسل تو ہر دن کرتے ہیں مگر بنیان نہیں بدلتے تو بدبو رہے گی، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا، آپ کے قریب نماز پڑھنے والے کو احساس ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب اور ہماری برادری کے صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل میں ایک جگہ جانا ہوا، راستے میں ایسا لگا کہ الٹی آ جائے گی، اتنی مہک آ رہی تھی۔
کیوں؟ اس لیے کہ بنیان لگا کے ایک ہفتہ سے بدلے نہیں، حالانکہ اندر کے جو کپڑے ہیں اس کو تو آدمی کو ہر دن بدل لینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں پسینے لگتے ہیں، اس میں مہک پیدا ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، اور اللہ کے نبی کو بدبو سے جو ہے نفرت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے کو خوشبو سے محبت ہے، بدبو سے نفرت ہے، شیاطین کو بدبو سے محبت ہے اور خوشبو سے جو ہے نفرت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں اہم نبیوں کی سنت ہے، ان میں سے ایک چیز عطر لگانا ہے، خوشبو لگانا ہے۔ یہ بہت مرتبہ ابھی نہائے آدھے گھنٹے میں پسینے کی وجہ سے جو ہے اگر ہم عطر نہیں لگائیں گے تو پھر مہک پیدا ہو جائے گی، تو لہذا خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ اگر عطر اور خوشبو میں ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں تو اس پیسے کا ہم کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، سنت سمجھ کر خریدیں، سنت سمجھ کر لگائیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت قیمتی اور دامی عطر لگائیں۔ حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن جو آدمی غسل کرے اور اپنے پاس موجود خوشبو لگائے، جو اپنے پاس موجود ہے اسی کو لگا لے، اور جمعہ میں آئے اور جلدی مسجد پہنچے، امام سے قریب بیٹھے، لگ ولا یعنی بات نہ کرے، تو ہر قدم پر 1 سال نفلی نماز اور روزے کا عبادت کا ثواب ملے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضائل میں اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، گھر سے کمرے سے مسجد آنے میں ہر قدم پر 1 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نظیف اور صاف رہنے کا اہتمام کریں، خود بھی نظیف رہیں، اپنے منہ کو بھی صاف رکھیں، مسواک کریں، برش کریں، اور اپنے بدن کو بھی صاف رکھیں، کپڑے کو بھی صاف رکھیں۔ کرتا چاہے ہفتے میں 2 ہی مرتبہ بدلیں، مگر بنیان تو ہر دن بدلیں، اندر کے کا جنیا اور چڈی تو ہر دن بدلیں، ورنہ اس میں بدبو پیدا ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ عطر لگائیں، خوشبو لگائیں۔ اسی طرح ہم اپنی جگہ کو، جس جگہ ہم رہتے ہیں اس جگہ کو بھی پاک رکھنا چاہیے اور صاف بھی رکھنا چاہیے۔ چنانچہ نماز کے شرائط میں سے جگہ کا پاک ہونا بھی ہے، تو اسی طرح صاف ہونا یہ بھی مطلوب ہے، محبوب ہے۔ ہم جس کمرے میں رہتے ہیں اس کمرے کو صاف شفاف رکھیں، ہم بیت الخلاء استعمال کرتے ہیں اس کو صاف رکھیں۔ آج کل بہت مرتبہ لوگ جو ہے ڈھیلا استعمال کرنے کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور بیت الخلاء میں اپنی نجاست والا ڈھیلا ڈال دیتے ہیں، اور دوسرا آدمی کے لیے وہاں پر جانا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اپنی نجاست سے تو آپ کو اس وقت جو ہے وحشت نہیں ہوگی، دوسری مرتبہ آپ بھی جائیں گے تو اس نجاست کو دیکھ کر ایک نفرت پیدا ہوگی۔ اگر ذرہ برابر حس زندہ ہے، نظافت اگر ذرہ برابر طبیعت میں ہے، اور اگر طبیعت ہی بدل گئی ہے تو بھنگی کے بارے میں مشہور ہے کہ عطر کے دکان کے سامنے سے گزرا تو بے ہوش ہو گیا، اس لیے کہ وہ خوشبو ان کے لیے، وہ ہمیشہ بیت الخلاء کی صفائی میں گندگی میں رہنے والا آدمی جو ہے عطار کی دکان کے سامنے سے گزر بھی نہیں پائے گا۔ تو حس ہی مر جائے تو الگ بات ہے، اگر حس زندہ رہے تو اپنی نجاست کو بھی دیکھنے میں آدمی کو نفرت ہوتی ہے۔ اس لیے ڈھیلا استعمال کرنا یقیناً یہ جو ہے سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، ثواب ہے، لیکن دوسرے کو تکلیف پہنچا کر نہیں۔ آپ ڈھیلا استعمال کیجئے، پولیتھین میں لے جا کر باہر گاڑ دیجئے، ورنہ ٹیشو استعمال کیجئے، ورنہ لنگی بدل لیجئے۔ پانی کافی ہے، پانی انقا ہے، زیادہ صفائی کا ذریعہ ہے۔ دونوں کو جمع کرنا بہت سے بہت مستحب ہے۔ ایک مستحب کام کرنے کے لیے تکلیف دینا، کسی کو اذیت پہنچانا جو ہے یہ کسی طرح سے جو ہے مناسب نہیں ہے۔ در شریعت ما غیر عظیم گناہ نیز، جو ہے ہماری شریعت میں بس سب سے بڑا گناہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانا۔ مباش در پے آزار و ہر چہ خواہی کن، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ اور جو چاہو کرو۔ ہماری شریعت میں سب سے بڑا گناہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اب بتائیے، اگر راستے سے آپ اینٹ پتھر کوئی کسی ٹہنی کو اٹھا کر جو ہے دوسری طرف کنارے میں ڈال دیں تو اس کو ایمان کا شعبہ کہا گیا۔ ایمان سب سے افضل عمل ہے،
یہ بہترین عمل آپ نے کیا. تو اگر اپنے بدن سے، اپنے منہ سے، اپنے کمرے سے، اپنے رہنے کی جگہ سے اگر اس طرح کی تکلیف دہ چیزوں کو دور کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا. اور اس کے برخلاف اگر تکلیف پہنچانے کا باعث بنیں گے، ذریعہ بنیں گے، تو کتنا بڑا گناہ ہوگا. اس لیے جمعہ کے دن سے ہم کو یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعہ کے دن یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے دیوانوں، میرے ماننے والوں، ہمیشہ صاف رہو، ہمیشہ پاک رہو. پاک رہنا یہ بھی ضروری، صاف رہنا یہ بھی ضروری. اپنے بدن کو، اپنے منہ کو اس طرح صاف رکھو کہ تمہاری ذات سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو ایسی بیماری ہو گئی کہ بڑا پھوڑا ہو گیا اور اس پھوڑے سے ہر وقت مواد نکلتا ہے، بدبو آ رہی ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کسی کو کوڑھ کا مرض ہو گیا تو اس سے لوگ گھن کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ان کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آنا صحیح نہیں، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر مسجد میں آئے گا تو دوسروں کو تکلیف ہوگی. بتائیے 27 گنا زیادہ ثواب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. بعض علماء کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، ہمارے نزدیک بھی سنت مؤکدہ ہے. اتنی تاکید، اتنی اہمیت، لیکن ان سے کہا گیا تم گھر ہی میں نماز پڑھو، تم کو وہی نماز پڑھنے میں ثواب مل جائے گا. اس لیے کہ تمہارے ذریعہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی. اتنا بڑا ثواب حاصل کرنے جا رہے ہو اور اس سے بڑا گناہ کما کر آؤ گے تمہاری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے گی تو. اس لیے عزیز طلبہ کرام، یہ اس عنوان پر ہر سال میں کچھ نہ کچھ کہتا ہوں کہ ہم جو ہے نظافت کو اپنی طبیعت میں بسانے کی کوشش کریں. ہم جس طرح پاکی کو ضروری سمجھتے ہیں اسی طرح صفائی کو بھی ضروری سمجھیں. پاکی کو بھی ایمان کا حصہ کہا گیا ہے اور صفائی کو بھی ایمان کا حصہ کہا گیا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کی علامت پاک رہنا تو ہے، لیکن صاف رہنا آج دوسروں کی علامت بن گئی. حالانکہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پاک رہنے کا اہتمام کرتے تھے اتنا ہی صاف رہنے کا اہتمام کرتے تھے. صفائی کو ایمان کا حصہ آپ نے قرار دیا. اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی کہ لن يدخل الجنت الا كل نظیف. صاف آدمی ہی جنت میں داخل ہوگا، گندا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے ہم جو گندگی کو اپنی علامت بنا لیے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو بزرگی کی علامت بنا لیے ہیں، جس کا کپڑا جو ٹیڑھا ہو، جس کی ٹوپی ٹیڑھی ہو، جس کے لنگی کا ایک حصہ نیچے ہو، ایک حصہ اوپر ہو، اور جو ہے کپڑے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، کپڑا گندا شلتا ہو تو بڑا اللہ والا مانو. کچھ دنیا سے فکر نہیں. خدا کی قسم اللہ والا وہی ہے جو اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل ہے، چاہے جو ہے ان کا سے کوئی کشف، کوئی کرامت ظاہر نہ ہو. اتباع سنت کا نام ولایت ہے. ڈھونگ کرنے کا، گندا رہنے کا نام ولایت اور بزرگی نہیں ہے. ہم نے معیار اپنا غلط قرار کر لیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صاف رہنے والا، پاک رہنے والا بنائیں. ہر دن ہم وضو کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ ہم کو گناہوں سے توبہ کرنے والا اور ہر طرح سے پاک صاف رہنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.